باب ضالۃ الابل، یہ باب ہے گم شدہ اونٹ کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا عمر بن عباس نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الرحمن نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے ربیعہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا یزید نے جو کہ غلام ہیں منبعث کے۔ وہ زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی آپ کی طرف آیا، فسألہ عما یلتقط، اس نے آپ سے سوال کیا اس گمشدہ چیز کے بارے میں جس کو وہ پاتا ہے، یلتقطہ جس کو وہ تلاش کرتا ہے۔ فقال عرف حسنۃ، آپ نے فرمایا 1 سال اس کا اعلان کرو، ثم اعرف عفاصها وبکاءها، پھر اس کے برتن کو اور اس کے بندن کو اچھی طرح پہچان لو۔ فإن جاء أحد يخبرك بها، اگر کوئی آئے تجھے اس کے بارے میں خبر دے تو ٹھیک، وإلا فاستنفقها، وگرنہ تو اس کو استعمال کر لے۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضالۃ الغنم، اس سے کہ اللہ کے رسول گم شدہ بکری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال اللہ کا او لأخیک او للذئب، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے۔ قال ضالۃ الابل، گم شدہ اونٹ، فتمعر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ فقال، آپ نے فرمایا کہ ما لک ولہا، تیرا اس سے کیا تعلق؟ معها حذاؤها وسقاؤها، اس کے ساتھ اس کا جوتا ہے، اس کا برتن ہے، تارد الماء، وہ پانی پر وارد ہوتا ہے، وتأکل الشجر، اور درخت کھا لیتا ہے، پتے کھاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گم شدہ چیز کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اٹھا لو اور 1 سال تک اعلان کرو۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ گم شدہ چیز اٹھانی نہیں چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے، گم شدہ چیز اٹھا لینی چاہیے۔ اٹھانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کل جو حدیث گزری تھی اس میں یہ تھا کہ 3 سال تک اعلان، آج کی حدیث میں ہے 1 سال اعلان۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ درست مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال تک اعلان کیا جائے۔ حدیث کے اندر جو 3 سال کا ذکر ہے وہ راوی کو وہم ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول نے 1 کہا تھا کہ 3 کہا تھا۔ درست بات یہ ہے کہ 1 سال اعلان کیا جائے۔ یا بعض اہل علم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ 3 سال تک، ورع اور تقوی یہ ہے کہ 3 سال تک اعلان کر لو، ویسے 1 سال تک بھی کر لو تو آپ نے حق ادا کر لیا۔ جس طرح مصنف عبد الرزاق کے اندر روایت ہے، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ امیر المؤمنین یہ چیز مجھے ملی ہے، تو آپ نے 3 سال تک اس کا اعلان کروایا۔ تو 3 سال تک اگر کوئی اعلان کرتا ہے تو یہ بہتر ہے، باقی شریعت نے اس کے لیے 1 سال ہی رکھا ہے۔ یا بعض نے یوں کہا ہے کہ چیز کی اہمیت کے پیش نظر اعلان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اگر چیز بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے، تو اس کے لیے انتظار کیا جا سکتا ہے 3 سال تک بھی، وگرنہ 1 سال کافی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ شریعت نے حد 1 سال رکھی ہے، کوئی احتیاطاً 2 کر لے، 3 کر لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کی نشانیاں یاد کرے اور اس کا اعلان کرے گا۔ اعلان کا طریقہ یہ مسجدوں کے باہر، چوکوں چوراہوں بازاروں میں لکھ کے لگا دیں، جیسے بھی 1 سال تک اس کا مسلسل اعلان کرے۔ 1 سال اعلان کرنے کے بعد اگر اس کا مالک نہیں آتا تو وہ اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ استعمال کرنے کے وقت پھر وہ اس کی نشانیاں اچھی طرح ذہن میں رکھے۔ بعض اہل علم نے کہا وہ لکھ لے کے اس کو بھولے نہ، اتنے پیسے تھے، اس طرح کے نوٹ تھے، اتنے نوٹ فلانے تھے، اتنے فلانے تھے، اس طرح کا پرس تھا، اس طرح کا کپڑا تھا جس میں لپٹے ہوئے تھے، ایک ایک چیز نوٹ کر لے۔ کیونکہ 1 سال استعمال کرنے کے بعد جب کبھی بھی بندہ اس کے پاس آ گیا، اس نے اس کو پوری نشانیاں بتا دیں، سارا کچھ اس نے بتا دیا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ پیسے اب اس کو واپس کرے گا، چاہے
اس کے پاس اب ہے کہ نہیں ہے. جب اس سے استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہضم ہو کے بس ختم نہیں. استعمال کر لو، لیکن جب بھی زندگی میں وہ بندہ آئے 20 سال بعد بھی آ کر آپ کو پوری نشانیاں بتا دے، آپ پر لازم ہے اس کے پیسے دینا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ آ کے پوری نشانیاں تجھے بتائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر چھوڑ دو. یہ بات بھی ہوئی تھی کہ ایک بندہ نشانی بتاتا ہے، پوری نشانیاں بتاتا ہے، وہ اس کو دے دیتا ہے. تھوڑی دیر بعد دوسرا آ جاتا ہے، وہ بھی اس کو پوری نشانیاں بتا دیتا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ تو اس میں راجہ یہ ہے کہ جو اس نے پہلے کو نشانی کے مطابق دے دیا بس. دوسرا آ کر کہتا ہے، اس کو کہو کہ اب یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، اب یہ دعویٰ قاضی کے پاس جا کے کرو. اب وہ تم دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گا. میرے ذمہ اتنا ہی تھا کہ مجھے جو اس چیز کی نشانی بتائے میں ضرور دوں. تو اس میں راج موقف یہی ہے کہ جو پہلے آ گیا اس نے پوری نشانیاں بتا دی، اس کو وہ چیز سونپ دی جائے گی، پکڑا دی جائے گی اس کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے اس کے بعد پوچھا کہ اللہ کے رسول، گم شدہ بکری کے بارے میں آپ نے فرمایا پکڑ لو، اگر تم نہیں پکڑو گے کوئی اور پکڑے گا، اگر کوئی بھی نہیں پکڑے گا تو بھیڑیا پکڑ لے گا. یعنی بکری چھوٹا جانور ہے، وہ ضائع ہو سکتا ہے، اسے پکڑ لو. یہ وہ بکری ہے کہ جو جنگلوں کے اندر ہو، صحراؤں کے اندر ہو، گاؤں کے اندر، گاؤں کے قرب و جوار میں چلنے پھرنے والی بکریاں گمشدہ بکریاں نہیں ہوتی، وہ گاؤں کی ہوتی ہیں، اسے نہیں پکڑنا. ہاں اگر پتہ چل جائے کہ یہ واقعی گمشدہ ہے، پھر اس کو بندہ پکڑ کے باندھ لے، اس کو پٹھے بھی کھلائے گا، اس کا دودھ بھی پیے، جائز ہے، کیونکہ جتنا کچھ سے دودھ پی رہا ہے اتنا اس کو پٹھے بھی کھلا رہا ہے. اب 1 سال تک وہ بکری کو سنبھال کے رکھے، چھپا کے رکھے، اعلان کرتا رہے کہ بھئی جس کی بکری ہے وہ میرے سے، ایک چیز گم ہوئی ہے کسی کی ہو تو میرے سے لے لے. نشانیاں نہیں بتائے گا، ویسے اعلان کرے گا. وہ اگر تو کوئی بندہ آ جائے تو ٹھیک، 1 سال بعد بکری کو یہ استعمال کر سکتا ہے. استعمال کرنے کے بعد بھی جب اس کا مالک آ جائے تو اس کو بکری کے پیسے دینے پڑیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو اس کو پکڑ لینا چاہیے، سنبھال لینا چاہیے اس کو کہ وہ ضائع نہ ہو. بکری ہی مراد نہیں، بکری کی طرح کا ہر وہ جانور، ہر وہ چیز جو ضائع ہو سکتی ہے، مرغی ہے یا اس طرح کسی کا خرگوش کسی نے پالے ہیں، یا اس طرح بطخ ہے، اس طرح کی چیزیں جو چھوٹی ہیں، جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی، ان کو سنبھال لینا چاہیے. تیسری چیز ہے اونٹ. اس سے کہ اللہ کے رسول گم شدہ اونٹ کے بارے میں کیا ہونا؟ آپ کو غصہ آ گیا اس بات پہ. آپ نے فرمایا تیرا اس اونٹ سے کیا تعلق ہے؟ اس اونٹ کے پاس اس کا جوتا ہے، یعنی اس کے پاؤں پر بڑا مضبوط قسم کا خول ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا پانی والا برتن ہے. پانی والے برتن سے مراد کہ وہ پیٹ کے اندر 1 ہفتے کا پانی ذخیرہ کر لیتا ہے. اور اس کی لمبی گردن ہے، وہ درختوں کو آسانی سے منہ لگا کے ان کے پتے کھا سکتا ہے، وہ اپنا کھانا خود کھا سکتا ہے، پانی ذخیرہ کر سکتا ہے، پاؤں اس کے مضبوط ہیں، اس کو جلدی کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی، تو اس کو کیوں ہاتھ لگائے گا؟ یعنی اشارہ آپ نے اس بات کی طرف کیا کہ جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ضائع ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا، ان کو چھوڑ دو ان کی حالت پہ. اور اونٹ کو ویسے بھی ریگستانی جہاز کہا جاتا ہے، اس کو رستوں کی بڑی پہچان ہوتی ہے. عام طور پر اگر یہ گم ہو جائے تو یہ کچھ دنوں کے بعد اپنے مالک کے گھر پہ پہنچ ہی جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ سے تیرا کوئی تعلق نہیں. اونٹ اگر گم ہوتا ہے تو اس کو تمہیں پکڑنا نہیں ہے، بس وہ خود ہی اپنے مالک تک پہنچ جائے، یا اس کا مالک اس کو تلاش کر لے، تمہیں نہیں ضرورت اونٹ کو پکڑنے کی. یہ حکم ہے جنگلوں کے اندر. عام طور پر اگر کسی بستی کے قریب اونٹ ہو اور آپ کو پتا ہو یہ فلانے کا ہے اور اس سے واقعی یہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوا ہوا ہے تو آپ پکڑ کے اس تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گم شدہ چیز کے بارے میں اصول بتائے. اور گم شدہ چیز جو ہے نا، میں نے یہ بھی وضاحت کی تھی، اگر ہلکی پھلکی چیز ہے جس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا، 10 20 30 50 100 روپیہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جو اہم چیز ہوتی ہے، جو بڑی رقم ہوتی ہے، اس کی ہر کوئی طلب بھی رکھتا ہے اور اس کی حفاظت. عام طور پر کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی گم شدہ چیز مسجد کے اندر ڈال دو. بھائی یہ طریقہ درست نہیں ہے.
اگر آپ مسجد کے اندر ڈال دیتے ہو، کل کو اس کا مالک آ جاتا ہے، آپ اس کو کہتے ہو میں نے مسجد میں ڈالے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی میرے پیسے دو، تمہیں کس نے کہا مسجد میں ڈالنا ہے؟ تو یہ حنفیوں کا مسئلہ ہے کہ جی وہ اس کو صدقہ کر دے، صدقہ کر دے، اگر وہ مالدار ہے اس کو ضرورت نہیں ہے، فقیر ہے تو پھر استعمال کر لے۔ امیر اور فقیر کا شریعت نے کوئی فرق نہیں کیا، بس وہ پیسے آپ کے پاس امانت ہے، اب آپ کو اتنی اجازت ہے 1 سال بعد کہ اس امانت کو استعمال کر لو، جب بھی اس کا مالک آ جائے آپ اس کو دینے کے پابند ہو۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں قرض کے حوالے سے کہ ہم نے کسی بندے کو قرض دینا ہے، اب وہ بندہ نہیں مل رہا، کیا کریں اس کا؟ تو اس کا یہی ہے، آپ اپنے پاس ہی رکھو اور اس کو تلاش کرتے رہو صدقے دل سے۔ اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو الگ بات ہے، صدقے دل سے تلاش کرتے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو، آپ کو بندہ مل جائے گا جس نے آپ سے پیسے لینے وہ مل جائے گا۔ تو یہ ہے، یہ گم شدہ چیزوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول۔ باب ضالۃ الغنم، یہ باب ہے گم شدہ بکری کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسماعیل بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا سلیمان بن بلال نے یحییٰ سے و یزید سے جو کہ مولا المنبعث ہیں، انہوں نے سنا زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ گم شدہ چیز کے بارے میں، بس انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ نے آگے سے کہا اعرف عفاصها و وقاءها، اس کا برتن اور اس کا بندن اچھی طرح پہچان لو، برتن سے مراد وہ چیز جس کے اندر وہ مال پڑا ہوا ہے، ثم عرف سنتاً، پھر اس کو 1 سال تک اعلان کرو۔ یقول یزید ان لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت ودیعۃ عنده، اگر اس کا مالک نہ ملے تو جس کو وہ چیز ملی ہے وہ اس کو استعمال کر لے، لیکن وہ چیز اس کے پاس امانت رہے گی۔ یحییٰ کہتے ہیں ھذا الذی لا ادری ہوا فی الحدیث ام شیء من عنده، یہ جو بات اس نے کہی ہے نا کہ وہ اس کے پاس امانت ہوگی، مجھے نہیں پتا یہ حدیث کے لفظ ہیں یا اس نے اپنی طرف سے کہے۔ ثم قال، پھر کہا کیف تری فی ضالۃ الغنم، آپ گم شدہ بکری کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذھا، اس بکری کو پکڑ لو، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی یا کسی بھیڑیے کی۔ قال یزید وهي تعرف أيضا، اس کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ پھر اس نے سوال کیا کیف تری فی ضالۃ الإبل، گم شدہ اونٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا دعها، اس کو چھوڑ دو، فإن معها حذاءها وسقاءها، اس کے ساتھ اس کا جوتا ہے، اس کا پانی والا برتن ہے، تارد الماء وتأكل الشجر، وہ پانی پر وارد ہوتا ہے اور درختوں کے پتے کھاتا ہے، حتی یجدہا ربوہا، یہاں تک کہ اس کا مالک خود اس کو پالے، تم نے اس کو نہیں پکڑنا۔ اس حدیث کے اندر ایک زائد بات ہے، باقی ساری حدیث وہی ہے کہ وہ جو چیز 1 سال اعلان کرنے کے بعد تو استعمال کرے گا نا، وہ تیرے سر پر امانت ہوگی، جب بھی اس امانت کا مالک آ گیا تجھے وہ چیز واپس کرنی پڑے گی۔ راوی کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ لفظ حدیث کے اندر ہے کہ نہیں ہے، یہاں پر راوی کو شک ہے، لیکن صحیح مسلم کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں صراحت ہے، یہ اللہ کے نبی کا لفظ ہے کہ جو چیز تو 1 سال بعد استعمال کرے گا وہ تیرے ذمے قرض ہے، امانت ہے، ہر صورت میں تجھے اس کے مالک کو دینی پڑے گی جب وہ زندگی میں تیرے پاس آ گیا۔ یہ ہیں گم شدہ چیز کے کچھ معاملات۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 24 و 27 اور 28۔